बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि पीडीएम और मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की हंडिया बीच चौराहे में फूटने लगी है और मामला है जनाब नए आर्मी चीफ की तैनाती का। और गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक मुल्क के नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान फड्डा पड़ गया है और आइंदा आने वाले चंद दिन इस फड्डे के हवाले से इंतहाई अहम इसलिए हैं कि कुछ जराए का यह दावा है कि इमरान खान की जानिब से इस मामले के ऊपर इन स्विंग यार्कर के बाद यह मामला शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान वजह तनाज़ा बन के रह गया है। इसी प्लेटफॉर्म पर हमने आपको यह बताया था कि आसिफ जरदारी की जानिब से यह कहा गया था इस हुकूमत को कि नए आर्मी चीफ की तैनाती करने से पहले यह सोचा जाए कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को क्यों कर 6 माह की एक्सटेंशन दी जा सकती है, या फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने यह सामने रखा था कि जो 5वें या 6ठे नंबर के ऊपर सीनियर तरीन जर्नैल हैं उनकी इस हवाले से तैनाती की जाए। नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का इस हवाले से कुछ और मौक़िफ़ था और चंद दिन पहले शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से भी एक बयान सामने आया। इब्तदाई सतह पर शहबाज शरीफ भी पहले आसिफ जरदारी ही की राय को लेकर आगे चल रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो इस वक्त वो हुकूमत के अंदर हैं और तमाम तर मामलात को वो देख रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान की जानिब से इस मामले के ऊपर एक अहम तरीन बयान सामने आया कि होल्ड किया जा सकता है, डेफर किया जा सकता है अगले आम इंतखाबात से पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती को, और जिसका मतलब ये निकाला गया कि इमरान खान आर्मी चीफ, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बात कर रहे हैं। फिर इमरान खान की जानिब से मुख्तलिफ हलकों को यह पैगाम भी पहुंचाया गया कि ऐसा हो सकता है कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 90 दिन यानी 3 माह की तोसी कर दी जाए। इस दौरान नवंबर के महीने में निगरान सेटअप बनाया जाए और फरवरी के महीने में इंतखाबात कराने के बाद 1 मार्च को या 28 फरवरी को नए आर्मी चीफ को तैनात कर दिया जाए। लेकिन इसी दौरान शाहिद खकान अब्बासी का बयान, जो कि वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान समझे जाते हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ये जो है वो बयान वजह तनाज़ा बना शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान, क्योंकि इसके बाद फिर शहबाज शरीफ को भी अपना मौक़िफ़ जो है वो बदलना पड़ा और उन्हें आसिफ जरदारी को ये कहना पड़ा कि एक्सटेंशन के अलावा जो दीगर नाम हैं उनके ऊपर गौर किया जाए। और उसके बाद फिर जब उन्होंने कुछ नाम रखे शहबाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक, तो ज़राए का ये दावा है कि ये मामला उनके दरमियान एक वजह तनाज़ा और फड्डा बन गया, क्योंकि आसिफ जरदारी भी ये बात कर चुके हैं कि तमाम तर जो उनके ख्याल में उनके स्टेक होल्डर्स हैं यानी उनके इत्तेहादी हैं, उनकी मुशावरत से ये काम किया जाएगा। अब हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की इंतहाई सेंसिटिव और अहम तरीन तैनाती को इस तरह से पीडीएम की जानिब से मजाक बना के रख दिया गया है। इमरान खान का इस हवाले से एक अहम तरीन बयान सामने आया, उसी से पहले शुरू करते हैं और फिर आपको ये बताते हैं कि ये फड्डा कैसे नए इंतखाबात तक जाएगा और निगरान हुकूमत की बुनियाद भी बन सकता है। इमरान खान ने यह कहा कि इंपोर्टेड सरकार इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेसिमत होकर भटक रही है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ट्वीट उन्होंने किया और कहा कि IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी मईशत इस पहले बुलंदी की तरफ जा रही थी। मौजूदा हुकूमत अगर मुस्तहकम होती तो इसको इस तरह जो है वो बुलंदी पर ही ये जाती, इस तरह इसको पिस्ती की तरफ जो है वो गिरने से रोकती। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, तलात हैं, जो है कि एक मुस्तहकम मईशत मिलने के बावजूद ये इंपोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाही के गड़े में गिरने से बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। हमारी मुआशी कारकर्दगी गुज़श्ता 70 बरसों के अंदर बेहतरीन थी, लेकिन अब मुजरमों का ये गिरोह है, इसका ये वाहिद कारनामा है कि अपने चोरी किए गए अरबों रुपयों को बचाने के लिए ये NRO इन्होंने खुद को दिया और पाकिस्तानी मईशत को तबाह कर दिया। बड़ी मिसाल क्या है पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने के हवाले से? आटा, जो कि बुनियादी ज़रूरत है आवाम की, आपके होश उड़ जाएंगे इसकी कीमत सुनकर। इस वक्त कराची होल सेल ग्रोसरी एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि मुल्क में आटे का बहरान संगीन तरीन हो सकता है और उसकी कीमत 200 रुपये किलो तक पहुंच सकती है। और 200 रुपये किलो के बाद अवाम की चीखें निकल गई। अवाम ने कहा खुदा रहम करें, आटे की कीमत कम करें। अवाम ने शहबाज शरीफ से हाथ जोड़कर अपील की है और टीवी चैनल इस वक्त अवाम के ये शार्ट्स और उनके शॉर्ट्स दिखा रहे हैं और इनके इस बयान के बाद कि आटे की कीमत 200 रुपये किलो तक पहुंच सकती है। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर। दूसरी जानिब अगर डॉलर की कीमत देख ली जाए तो वो बिल्कुल भी काबू नहीं हो रही। IMF से
ڈیل ملنے کے باوجود اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت اس وقت 250 روپے سے بھی زیادہ پہنچ چکی ہے، اور موجودہ حکومت جو کہ یہ دعویٰ کیا کرتی تھی، کہا کرتی تھی ان کے اس دور کے اندر اب انٹر بینک میں ڈالر 237 روپے تک پہنچ گیا، اور گزشتہ چند دنوں کے اندر 10 سے 15 روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور کہاں 178 روپے مارچ کے مہینے میں اور طریقے عدم اعتماد آتی ہے، اور اس کے بعد پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں کر کیسے پاکستانی معیشت کو اس حکومت نے بے سمت کر دیا، جو کہ خود بھی یہ بے سمت نظر آ رہی ہے، اور تمام تر یہ معاشی معاملات، سیاسی معاملات کے ساتھ جڑے ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے ملک کے اندر۔ اور معاملہ کیا ہے جناب؟ معاملہ نومبر کے اندر ہونے والی ایک بڑی تعیناتی کا، جس حوالے سے ملک میں اس وقت ایک کنفیوژن ہے، عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ اور شیخ رشید کا آج کا بیان بڑا ہی اہم، انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے، اصل مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہباز شریف کے درمیان اب یہ پھڈا پڑ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ان سوئنگ یارکر کے بعد انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، اور ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ بھی ان کے گلے پڑنے جا رہی ہے، اور 15 اکتوبر تک کچھ نہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹس اگلی حکومت اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، نہ ہوئیں تو پھر سڑکوں کے اوپر جوڈو کراٹے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی سیاست ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور وقت کیونکہ جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا۔ اسی دوران فواد چودھری نے بھی ایک اہم ترین بیان دیا، کیونکہ مریم نواز نے یہ بات کی تھی کہ اگر انتخابات کے اندر جانا ہے تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتیں جو ہیں وہ توڑ دی جائیں۔ فواد چودھری نے یہ کہا کہ مریم نواز کے اس بیان کے اندر وزن ہے، یعنی وزنی قرار دیا، ان کو بھاری قرار دیا سیاسی لحاظ سے، کہ مریم نواز کے اس بیان میں وزن ہے کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جناب کہ یہی وہ فریم ورک ہے جس نے عمران خان جو ہے وہ عمران خان اس کے اوپر پہلے بھی مذاکرات کی بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ اس بات کے اوپر سنجیدہ ہیں تو شہباز شریف وطن واپس آئیں، انتخابی فریم ورک پر بات چیت کریں، انتخابات اہم ترین ایجنڈا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اسمبلیز توڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم توڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بلوچستان کی بھی بات کریں، سندھ کی بھی بات کریں، اسی ایجنڈے کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ کل مریم نواز نے بات کی تھی کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں، تو اس طرح سے پھر نگران سیٹ اپ کے اندر جایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اسی ان کے بیان کے حوالے سے اور پھر جو کہ عدالتوں سے ڈیسیژن کچھ آئے، پہلے تو جناب یہ آیا جو عدالت کا تحریری فیصلہ شہباز گل کے مقدمے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ افواج پاکستان نے شہباز گل کے خلاف جو مقدمہ ہے اس میں کوئی شکایت نہیں کی، یعنی کہ تمام تر جو معاملہ ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے تھا، بظاہر ایسا نظر آتا ہے، اور تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ افواج پاکستان نے شہباز گل کے خلاف کوئی مقدمے کی شکایت نہیں کی، اور انہیں 9 اگست کو حراست میں لیا گیا۔ کل جو ہے وہ ان کی ضمانت پر رہائی ہوئی۔ 6 صفحات پر یہ تفصیلی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے کہا کہ اگرچہ بیان جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ تھا، لیکن اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں بنتی، اور نہ ہی اس قسم کے معاملے سے افواج پاکستان کمزور ہو سکتی ہیں۔ پھر احسن اقبال کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے، لیکن اس سے پہلے شہباز گل کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ میں جو کیس ہے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف کیس، اس میں حکومت کو، وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، وہاں پر بھی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے کہ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کیوں دیا گیا۔ اب اسی ماحول کے اندر ایک بیان سامنے آیا، اور وہ بیان ہے جناب احسن اقبال کا، اور احسن اقبال نے یہ کہا کہ عمران خان کے گرد سلمانی ٹوپی حصار باندھے ہوئے ہے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ عمران خان کی ٹوپی انہیں کیسے نظر آئی؟ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے مریم نواز بھی یہ بات کر چکی ہیں کہ عمران خان کو اداروں سے ریلیف مل جاتا ہے۔ تو جناب بتانا آپ کو یہ تھا کہ اس وقت عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں آئینی اور قانونی طور پر ان کی کسی قسم کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ عمران خان کا کمپیرزن آپ نہیں کر سکتے نواز شریف کے ساتھ، نہیں کر سکتے الطاف حسین کے ساتھ، نہیں کر سکتے پی ڈی ایم رہنماؤں کے ساتھ، جن کے اوپر دہشت گردی، جن کے اوپر کرپشن اور دیگر معاملات کے حوالے سے ان کے تمام تر جو کارنامے ہیں وہ آپ کے سامنے، اور عمران خان کو ان معاملات کے ساتھ وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ سلمانی ٹوپی نہیں ہے، یہ عوام کی مدد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، اور جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے وہ الیکشن جیتیں گے۔ یہی بات آپ کو ہضم نہیں ہو رہی۔ کر کیا رہے ہیں؟ عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کر کے ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، ان کے قتل کی سازش، ان کے اوپر حملے کی سازش۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل نے عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت کو ہوا دینے کی شدید مذمت کی ہے۔ عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کا جو معاملہ ہے وہ ملک کے اندر نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا۔
عمران خان کی جو خدمات ہیں وہ بے مثال ہیں، قابل تحسین ہیں۔ سیاست سے میں مسلسل شکست کھانے والا جو گروہ ہے وہ اس وقت اوچھے کنڈوں پر اتر آیا ہے اور ان کی ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، ایسا کہا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے دوران صاحبزادہ حامد رضا، سنی اتحاد کونسل کے جو رہنما ہیں، انہوں نے یہ بات کی۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اسلام آباد لاک ڈاؤن اور اسلام آباد کے لانگ مارچ کے حوالے سے پلان کر رہی ہے، وہاں پر تحریک انصاف کے پرانے رہنماؤں کو پارٹی میں دوبارہ سے اہم ترین ذمہ داریاں دینے پر غور کیا گیا۔ کور کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا بھی اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں پرانے، ان کو جناب اہم ترین ذمہ داریاں دیے جائیں مستقبل کے حوالے سے، اور خاص طور پر عمران خان کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ فعال کرنے کے لیے پارٹی کو اصل چہرے اور پرانے چہرے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ایک بار پھر سامنے لانا ہوگا، کیونکہ جو لوٹے ہیں انہوں نے 2018 کے الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح سے مشکل وقت میں 2021 میں 2022 میں جب یہ تحریک عدم اعتماد کا سارا معاملہ تھا، جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو، اور ایسے ماحول کے اندر وہ بھاگ گئے، اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اصل چہروں کو ایک بار پھر جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔